بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب الامر بالمعروف، یہ باب نیکی کا حکم دینے کے بیان میں ہے۔ امر کے معنی حکم دینے کے آتے ہیں، آرڈر دینے کے، اور معروف ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں، ہر اچھے کام کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا معاشرے میں اور عرف میں اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہو، اس کو معروف کہتے ہیں۔ اور امر بالمعروف کا مطلب نیکی کا حکم دینا۔ اگرچہ یہاں پر باب کے عنوان میں مکمل عنوان اور ٹائٹل یہ ہونا چاہیے تھا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور منع کرنا، جس کو النہی عن المنکر کہتے ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر استعمال میں یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر ان کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایمان والوں کی صفت ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور منکر اور گناہ سے، برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دونوں عنوان کے اندر ایک ساتھ ذکر کیے جاتے، لیکن یہاں باب کے اندر ایک لفظ ذکر کیا گیا ہے اور دوسرا ذکر نہیں کیا گیا۔ بظاہر اس کی وجہ جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ دونوں چونکہ اتنے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور ایسے لازم اور ملزوم استعمال ہوتے ہیں کہ اگر ایک بولا جائے تو دوسرا خود بخود ذہن میں آتا ہے، تو اس لیے یہاں پر ایک پر اکتفا کیا گیا تاکہ دوسرا لفظ خود بخود سمجھا جا سکے، کیونکہ دونوں عام طور پر ایک ساتھ ہی بولے جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر ایک پر اکتفا کیا گیا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ عام طور پر الگ الگ دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اگر کہیں ایک لفظ استعمال ہو دوسرا ذکر نہ کریں تب بھی امر بالمعروف میں دونوں شامل، کیونکہ جس طرح نیکی کا حکم دینا یہ امر بالمعروف ہے، اسی طریقے سے گناہ سے روکنا، منع کرنا، وہ بھی تو امر بالمعروف ہے۔ مثلا آپ کسی کو جھوٹ سے روکیں، دھوکہ دینے سے روکیں، چوری کرنے سے روکیں، بظاہر اس میں آپ گناہ سے روک رہے ہیں، لیکن دوسرے الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو نتیجے کے اعتبار سے یہ بھی تو نیکی کا حکم ہے نا۔ تو اس لیے اگر دونوں الگ الگ ذکر کیے جائیں تو پھر دونوں الگ الگ معنی مراد لیے جاتے ہیں، لیکن اگر ایک ذکر ہو تو دوسرا خود بخود اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح نیکی کا حکم دینا امر بالمعروف ہے، اسی طریقے سے کسی گناہ سے روکنا، منع کرنا بھی امر بالمعروف کے ضمن میں داخل۔ بہرحال بات کا جو عنوان ہے یہ بہت اہم ایک حکم ہے جس کا ہم سب ایمان والوں کو اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی معاشرے سے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے تو وہ قوم، وہ معاشرہ اللہ کے نزدیک چاہے وہ کتنے ہی نیک اور پارسا متقی پرہیزگار اپنی انفرادی زندگی میں کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کامل درجے کے مومن اور کامل درجے کے ایمان والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ایمان والوں کی یہ بہت بڑی صفت قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور گناہ سے اور برائی سے روکتے ہیں۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی کچھ صفات ذکر کی ہیں۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، گناہ سے برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے اور منع کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے خسارہ اور نقصان سے بچنے کے لیے جو 4 عوامل ذکر کیے ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان خسارے سے، نقصان سے، لاس سے بچ جائے گا، ان 4 میں 2 کا تعلق اسی چیز سے ہے
کہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے روکنا، منع کرنا۔ چنانچہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو آپس میں حق کی وصیت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا ہے، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ تم 70 امتوں کا تتمہ ہو۔ تتمہ کا مطلب یعنی اختتامی چیز، کہ تم سے پہلے بڑی بڑی 70 امتیں گزری ہیں، تم ان سب کے آخر میں آنے والا ایک تتمہ ہو، اور باوجود آخر میں آنے والے ہو لیکن تم ان سب میں سب سے بہتر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا، یعنی سب سے بہترین امت، اور سب سے بہترین امت کی جو پہچان بتلائی، ان کی صفات بتلائیں، وہ یہ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر کامل درجے کا ایمان اور یقین رکھتے ہو۔ بہرحال ہماری پہچان، اہل ایمان کی پہچان آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے روکنا ہے۔ آج رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے سے یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہمیں جو پہچان ہے، یہ پہچان ہماری صفوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی۔ آج ہم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تو درکنار، خود اپنے گھر کے اندر اپنے ماتحتوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کے افراد کو نیکی کے حکم دینے میں اور گناہ سے روکنے میں بڑی کوتاہی کا شکار۔ ماں باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اولاد نماز نہیں پڑھتی، نیکی کے راستے پر نہیں چلتی، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی اور نہ جانے کن کن برائیوں میں، اخلاقی گراوٹ کی شکلوں میں اولاد مبتلا ہوتی ہے، اور ماں باپ صرف تماشائی بن کے زندگی اس کے ساتھ گزار رہے ہو۔ یاد رکھیں، حدیث میں موجود ہے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ چاہے کتنی تہجد گزار بن جائیں، راتوں کو اٹھنے والی بن جائیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والی بن جائیں، لیکن اگر اپنی اولاد کی فکر سے غافل ہیں تو آپ ایک دین کے اہم ترین حکم سے غافل۔ اپنی انفرادی زندگی کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہم اجتماعی زندگی کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ بہرحال اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلی امتوں کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی لعنت کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اوپر پڑنے والی پھٹکار کا تذکرہ کیا، اور اس کی وجہ یہ ذکر کی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ ایک دوسرے کو منکر سے، برائی سے، گناہ کے کام سے روکتے نہیں۔ تو جس طرح اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کرنے کی وجہ سے پچھلی امتوں پر پھٹکار پڑی، اس امت پر بھی یاد رکھیں اگر اس سے غافل رہی یہ امت تو اس کے اوپر بھی پھٹکار پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب تم پر آئے گا کہ تم اللہ سے دعا مانگو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے دیکھیے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کیا ہیں۔ الفصل الاول عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی منکر کو یعنی گناہ کو، برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے مراد اپنی طاقت اور قوت سے روکنا، یعنی اللہ رب العزت نے اگر تم میں یہ طاقت رکھی ہے، تمہیں یہ اتھارٹی دی ہے، تمہارے پاس یہ زور اور یہ طاقت اور قوت ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے اس کو روک سکتے ہو، منع کر سکتے ہو، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو، اپنی اس طاقت کو استعمال کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ،
اگر وہ اس کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے روکے، قولی طور پر منع کرے، سمجھائے، تنبیہ کرے، اپنی زبان کے ذریعے سے اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتا، منع کر سکتا، تو فَبِقَلْبِهِ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے قلب کے ذریعے سے کم اس کو روکے، منع کرے، اس کو برا سمجھے۔ یہ سب قلب کے کام کہ اپنے دل کے ذریعے سے اس کو روکے۔ دل کے ذریعے سے روکنے کے اندر سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ دل سے اس کو برا جائے، کیونکہ کم سے کم ادنا ترین درجہ یہ تو ہے کہ آپ اس کو کم سے کم برا تو سمجھیں، برائی تو سمجھیں، برا کو برا تو کہیں۔ ایسا تو نہ ہونا کہ آپ برا کرنے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں، برائی کا ارتکاب کرنے والوں کی آپ حمایت کرتے ہیں، نظریاتی اعتبار سے آپ ان کے فیور میں ہیں۔ نہیں، سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کو کم سے کم برا تو سمجھیں، برائی کو برائی تو کہیں، نظریاتی طور پر غلط کو غلط تو کہیں۔ دوسری چیز دل کے ذریعے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس چیز کا عزم اور ارادہ رکھے کہ جب اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کی طاقت اور قوت دیں گے تو میں اس طاقت اور قوت کو بھرپور طریقے سے استعمال کروں گا۔ جیسے ایک آدمی ٹھیک ہے زبان سے نہیں روکتا، ہاتھ سے نہیں روکتا، لیکن اپنے دل میں اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے طاقت اور قوت دیں گے میں اپنے ہاتھوں سے اس کو روکوں گا اور منع کروں۔ یہ ہے دل سے روکنے اور دل سے برا جاننے کا دوسرا درجہ۔ پہلا درجہ اپنے دل میں برا سمجھیں، غلط کو غلط کہیں۔ دوسرا اپنے دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ میں اس کو روکوں گا، منع کروں گا جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت اور قوت دیں۔ وذالک اضعف الایمان۔ اس تیسرے درجے کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے اضعف یعنی کمزور ترین حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر کوئی ایمان کا حصہ نہیں، یہ ایمان کا سب سے ادنا ترین حصہ ہے۔ اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو پھر وہ ایمان کا حصہ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کم سے کم برائی کو برا تو سمجھو، غلط کو غلط تو کہو، یہ تو ادنا ترین درجہ ہے۔ اگر یہ بھی حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ ایمان کے اس آخری درجے سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں دی، اتنا بھی شعور نہیں دیا کہ آپ غلط کو غلط کہہ سکیں، اتنا بھی آپ کے پاس علم نہ ہو، اتنی جہالت ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ایمان کے اس آخری درجے سے بھی گئے گزرے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کے مطابق انسان کو صرف ایک معلومات کا درجہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ حدیث پتہ ہے، بلکہ عملی زندگی میں اپنی زندگیوں کو جانچیں، پرکھیں، تولیں، جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں کہ کیا آپ ایمان کے ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں اور عملی اعتبار سے اقدام کرتے ہیں۔ آپ کے گرد و پیش میں جہاں اللہ رب العزت نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، طاقت اور قوت دی ہے، آپ کو زور دیا ہے، کیا آپ اپنی اس طاقت اور قوت، اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہیں؟ یاد رکھیے ہر آدمی کا دائرہ اختیار الگ الگ ہوتا ہے۔ میرا دائرہ اثر و رسوخ الگ ہے، آپ کا دائرہ اثر و رسوخ الگ ہے۔ اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیا آپ عملی اقدام اس کے لیے کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کرتے تو اس حدیث کی روح سے ڈرنا چاہیے کہ ایمان کے ان درجات کو حاصل کرنے میں ہم کیوں کوتاہی اور سستی کا شکار۔ معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، فیملی کے اندر بہت ساری گرد و پیش میں ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ نے ہمیں روکنے کی طاقت دی ہوتی ہے، لیکن ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلاً ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی اولاد کے معاملے میں آج ماں باپ کتنے ڈھیلے ہیں، کتنی سستی کا شکار ہے۔ فجر کی نماز بچے نے نہیں پڑھی، بالغ بچہ ہے، 18 سال کا بچہ ہے، بچہ کیا ہے بلکہ 18 سال کا ایک بالغ نوجوان ہے، فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، ماں اٹھی ہے مصلی پر، اس نے جا نماز پہ کھڑے ہو کے فجر کی نماز ادا کی، پتہ ہے بچے نے نماز نہیں پڑھی، سورج نکلنے کے بعد بچہ اٹھا، اسی بچے کو پراٹھا انڈا کھلا رہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہنس رہی ہے، بول رہی ہے، کوئی اس بات کا احساس ہی نہیں کہ میں اس کو کم سے کم اس بات کا شکوہ تو کروں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ مطلب اپنے رویے سے بھی ہم کبھی اس بات کو ظاہر نہیں کرتے کہ ہم تم سے ناراض ہیں یا ہمیں آج برا لگا ہے کہ تم نے اللہ کا حکم توڑا۔ اسی کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کسی طرح کی ہمیں کوئی ایسی فیلنگ ہم ظاہر نہیں کرتے کہ جس سے یہ اس بندے کو احساس ہو کہ میں تمہارے اس عمل سے خوش نہیں ہوں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے
کہ ہم ٹھیک ہے اگر ہاتھ پکڑ کے کسی کو نہیں روک سکتے تو کم سے کم ہم کسی درجے میں تو اظہار کریں، کسی درجے میں تو ہم اس بات کو ظاہر کریں کہ تمہارا یہ عمل ہمیں پسند نہیں، اس لیے اس حدیث پر عمل کیجیے، اپنے گرد و پیش میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھیے کہ کہاں اس دائرے کے اندر ہم سے کوتاہیاں ہو رہی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے اگر اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر کوتاہی رہی تو اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب کا نشانہ صرف گناہگار لوگ، کوتاہیاں کرنے والے لوگ، منکرات میں پڑے ہوئے لوگ صرف ٹارگٹ اور نشانہ نہیں بنیں گے، وہ لوگ بھی اس کا شکار ہوں گے، وہ لوگ بھی اس کا نشانہ بنیں گے کہ جنہوں نے ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ اٹھائیے قرآن کریم، کھولیے سورہ انفال، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اللہ کی اس عذاب سے ڈر کے رہو، اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو تم میں صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ظلم زیادتی کرنے والوں کو، مجرموں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ لوگ بھی اس کا نشانہ ہوں گے کہ جو ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ ظالم کا ہاتھ پکڑنا یہ بھی ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جن کو اللہ نے ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی طاقت، اگر یہ طاقت اور قوت اپنی استعمال نہ کریں تو عذاب کا نشانہ صرف ظالم نہیں ہوں گے بلکہ وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ظالموں کو چھوٹ دے رکھی۔ بنی اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہفتے کا دن شکار کرنے کے لیے ان کے لیے ممنوع تھا، انہیں منع کیا گیا تھا، تو جب ان کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کے طور پر اللہ کی طرف سے یہ چیز رکھی گئی کہ ہفتے کا دن ان کے لیے شکار کے اعتبار سے ممنوع تھا، تو اس پر عمل کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے ان کے 3 طبقے ہو گئے۔ سورہ اعراف پارہ نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان میں 3 طرح کے طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا کہ جو شکار کیا کرتا تھا، حکم عدولی، سرکشی، نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا کرتا تھا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو ان کو روکتا تھا اور منع کرتا تھا، ان کو سمجھاتا تھا کہ تم یہ نہ کرو، اللہ نے منع کیا ہے، باز آ جاؤ، اللہ کا عذاب آئے گا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا ہفتے کے دن، لیکن کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا، منع بھی نہیں کرتا تھا۔ ہفتے کے دن شکار کرنے والے شکار کرتے تھے اور یہ لوگ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، نہ ان کو روکتے تھے، نہ منع کرتے تھے، نہ ان کو برا کہتے تھے، بس وہ جانے ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے، وہ اپنے کام سے کام۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب عذاب نازل کیا تو عذاب نازل ہونے کے وقت میں اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، انجینا الذین، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی، بچا لیا کہ جو برائی سے روکتے تھے، منع کرتے، ان لوگوں کو تو ہم نے نجات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ان لوگوں کو ہم نے نجات دی، باقی دونوں کے دونوں طبقے ہلاک ہوئے۔ دونوں طبقے کون؟ ایک وہ طبقہ کہ جو ہفتے کے دن شکار کیا کرتا تھا وہ بھی مارا گیا، ہلاک ہوا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پھٹکار پڑی، اور وہ لوگ بھی اس کے نشانہ بنے کہ جو ان کو روکتے نہیں تھے اور منع نہیں کرتے تھے۔ نجات کن لوگوں کو ملی؟ ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ عبرتناک واقعہ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ واقعہ صرف ہمیں ایک معلوماتی اور ہمارے علم میں اضافے کے لیے ہمیں کوئی معلومات نہیں فراہم کی گئیں کہ جن کو ہم سن کے آگے چلے جائیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر برائی کے اعتبار سے بھی 3 طبقے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو گناہ کے کام میں، برائی کے کام میں آزاد ہیں، شتر بے مہار کی طرح، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس سارے معاملے سے بالکل غافل ہیں، وہ جانے وہ، ہم جانے ہم، ان کا کام ان کو ساجے، ہمارا کام ہم کو ساجے، اپنے کام سے کام، برائی کرنے والے کر رہے کرنے دو، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس عذاب سے اللہ کے ڈر کے رہو کہ جو صرف تم میں سے مجرموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ وہ لوگ بھی نشانہ بنیں گے جو مجرموں کا ہاتھ نہیں پکڑ۔ بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے خاندان میں، فیملی میں، گھر کے افراد میں، گرد و پیش میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں پر ہمیں اللہ نے اثر و رسوخ دیا ہے، طاقت اور قوت دی ہے، اتھارٹی دی ہے، ہم اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان کو روکیں، منع کریں، سمجھائیں،
یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں صرف، بلکہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بھی، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المدہن فی حدود اللہ، اللہ کی حدود میں مداہنت کرنے والا، مداہنت کا مطلب ہوتا ہے نرمی کرنے والا، کہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے اور یہ کہہ کر خاموشی اختیار کرے کہ ٹھیک ہے کرنے دو، خاموشی اختیار کرنا، کچھ نہ کہنا، منع نہ کرنا، اس کو مداہن کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی حدود میں مداہنت اختیار کرنے والا، یعنی خاموشی اختیار کرنے والا کہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کو نہ روکنا، والواقع فیہا، اور وہ شخص کہ جو اس گناہ کے اندر واقع ہونے والا ہو، ان دونوں کی مثال، اللہ کی حدود میں مداہنت اختیار کرنے والے کی مثال اور اللہ کی حدود میں زیادتی کرنے والے کی مثال، فرمایا اس قوم کی طرح ہے استہموا سفینتن، کہ جنہوں نے کسی کشتی کے اندر آپس میں قراندازی کر کے اوپر نیچے اپنے اپنے رہنے کے لیے ٹھکانہ متعین کر لیا، چنانچہ فصار بعضهم فی اسفلھا، ان میں سے کچھ لوگ کشتی کے نچلے حصے میں رہنے لگے، وصار بعضهم فی اعلاھا، اور کچھ لوگ کشتی کے اعلیٰ اور بالائی حصے میں رہنے لگے، یعنی کشتی کے دو عرشے تھے، دو حصے تھے، نچلے والے حصے میں ایک طرح کے لوگ اور دوسری اوپر والے حصے میں دوسری طرح کے لوگ، فکان الذی فی اسفلھا یمر بالماء علی الذین فی اعلاھا، تو وہ لوگ جو کشتی کے اسفل حصے میں، زیریں حصے میں، نچلے حصے میں مقیم تھے، وہ یمر بالماء علی الذین فی اعلاھا، وہ پانی لینے کے لیے جایا کرتے تھے اعلیٰ حصے میں، یعنی اوپر والوں کے پاس، کہ ہمیں پانی فراہم کر دو، اوپر والوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ فتعذوا بہ، کہ ان کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، بار بار اوپر پانی لینے جانا اور بار بار اوپر والوں کو تنگ کرنا، اس سے ان کو اذیت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیا ہم بار بار اوپر پانی لینے کے لیے جائیں اور اوپر والوں کو تکلیف دیں اور ہمیں بھی تکلیف ہو پانی لینے کے لیے جانے میں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ فأخذ فأسا، انہوں نے کیا کیا کہ ایک کلہاڑا لیا، فأس کے معنی کلہاڑا، کلہاڑی جس سے کوئی چیز کاٹی جاتی ہے، درخت وغیرہ، انہوں نے اس فأس یعنی کلہاڑے کو لیا، فجعل ينقر اسفل السفینہ، انہوں نے کشتی کے نچلے حصے میں چھید کرنا شروع کر، سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ چلو ہم بار بار اوپر جا کے کیا تکلیف دیں، یہی نیچے کھدائی کر کے ہم نیچے سے پانی نکالیں۔ فأتوہ، چنانچہ اوپر والے لوگ آئے اور آ کر فقالو، انہوں نے کہا مالکا، کیا ہوا، کیا کر رہے ہو تم لوگ کہ تم کشتی کے نچلے حصے میں تم چھید کر رہے ہو، سوراخ کر رہے ہو؟ قالا، تو انہوں نے کہا کہ تعزیتم بی ولا بد لی من الماء، کہ تم لوگوں کو ہمارے پانی لینے سے اور بار بار پانی مانگنے سے اذیت پہنچتی ہے، ولا بد لی من الماء، اور ہمارے لیے تو پانی ضروری ہے، پانی تو ہمیں لینا ہے، چنانچہ ہم نے اپنے لیے اس کا یہ طریقہ اور یہ حل نکالا ہے کہ ہم اپنے لیے نچلے حصے میں پانی کا خود انتظام کریں۔ یہ مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غور کرو، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ اوپر والے لوگ نچلے مرحلے میں اور نچلے عرشے میں رہنے والے لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیں، انہیں روکیں، منع کریں، سمجھائیں، انجوہ ونجوا انفسہم، تو یہ ان کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے۔ اگر یہ اوپر والے لوگ نچلے درجے کے لوگوں کو اگر روکیں، منع کریں، تو وہ ان کو بھی بچائیں گے، نچلے والے لوگوں کو، اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے نا۔ وَإِن تَرَكُوهُ، اور اگر وہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر کہ تم جانو تمہارا کام جان، اگر وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اہلکوہ واہلکوا انفسہم، وہ اوپر والے لوگ نچلے درجے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر۔ ہلاکت صرف نچلے درجے کے لوگوں کو نہیں ہوگی کہ نیچے درجے کے لوگ ہلاک ہوں گے، نہیں، اگر ڈوبے گی تو سب کو لے ڈوبے گی، کشتی جو ڈوبے گی تو سب کو لے ڈوبے گی۔ اسی طرح یاد رکھیں، جب کسی معاشرے کے اندر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام میں کوتاہی برتی جاتی ہے، سستی برتی جاتی ہے، مداہنت سے کام لیا جاتا ہے، چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے،
تو اجتماعیت کی جو کشتی ڈوبتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو صرف مجرمین اس کا نشانہ نہیں بنتے، مجرموں کا ہاتھ نہ روکنے والے، نہ پکڑنے والے بھی اس کا نشانہ بنتے۔ اللہ اکبر! کتنے پیارے انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انداز میں یہ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ ہر آدمی کو یہ مثال سمجھ میں آ جائے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی اصلاح کر کے صرف نجات حاصل نہیں کر سکتا، صرف اپنی زندگی کی اصلاح کر کے نجات حاصل نہیں کر سکتا کہ جی میں تو نمازی ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، بس کافی ہے۔ نہیں، آپ کا یہ سارا تقوی، آپ کی یہ پرہیزگاری، یہ بھی آپ کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر آپ نے لوگوں کے ہاتھوں کو برائی سے نہیں روکا۔ اس لیے اپنے حصے کا کام کیجئے، اپنے حصے کا کام کیجئے، تاکہ کل اللہ کے حضور ہمارے لیے پکڑ نہ ہو، کیونکہ کل جو حساب اور کتاب کے دن پوچھا جائے گا تو اس میں صرف اپنے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جیسے کہ حدیث میں ہے کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ رواہ البخاری۔ اگلی حدیث ہے وعن اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء بالرجل یوم القیامۃ فیلقى فی النار۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے، فیلقى فی النار، اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، فتندلق اقطابہ فی النار، تو اس کی انتڑیاں نکلنے لگیں گی جہنم کی آگ کے اندر۔ اندلاق کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا تیزی سے نکلنا، اور اقطاب اس کے معنی آنتیں، انتڑیاں جو پیٹ کے اندر ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ جب جہنم کی آگ میں ڈالے جائے گا تو اس کی آنتیں، اس کے پیٹ کی انتڑیاں جہنم کے آگ کے اندر تیزی سے نکل پڑیں گی، پیٹ سے باہر آ جائیں گی۔ فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ، تو پھر وہ ان کو روندے گا اس طرح جیسے کہ گدھا چکی کو رونتا ہے، یعنی چکی کو جس طرح وہ چل چل کے گھماتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی آنتوں کو، اپنی انتڑیوں کو خود ہی کو چل رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، اس کی اس حالت کو دیکھ کر جہنم کے دوسرے افراد جمع ہوں گے اس کے پاس، اور اس کے پاس آئیں گے، فَيَقُولُونَ، اور اس سے پوچھیں گے، اس سے کہیں گے، اَيْ فلان ما شانُکا، اے فلاں شخص، یعنی اس کا نام لیں گے، فلاں سے مراد یعنی اس کا نام لے کر اس کو کہیں گے، اَيْ فلاں، اَيْ جو ہے یہ حرف ندا ہے، اَيْ فلاں، اے فلاں شخص، ما شانُکا، تمہاری یہ کیا حالت ہے بنی ہوئی ہے کہ تم اتنے خطرناک قسم کے عذاب میں مبتلا ہو، اور تمہاری اتنی خطرناک صورتحال ہے، تمہاری یہ کیوں ہوئی حالت؟ الیسا کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے، اور کیا تم ہمیں برائی سے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ یعنی تم تو ایک داعی تھے، تم تو ہمیں نیکیوں کا حکم دیتے تھے، گناہ سے روکتے تھے، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کوئی خطیب تھا، داعی تھا، مبلغ تھا، دین کا کام کرنے والا تھا، لوگوں کو روکتا تھا، منع کرتا تھا گناہ سے، نیکی کی تلقین کرتا تھا، تو لوگ آ کر اس سے پوچھیں گے کہ تم تو ہمیں دنیا میں بڑی دعوت دیا کرتے تھے اور نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، برائی سے روکا کرتے تھے، آج تم خود جہنم کے اندر اتنے خطرناک عذاب میں مبتلا ہو، تمہاری یہ حالت کیا ہوئی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قالا، وہ جواب میں کہے گا، کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ، میں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود اس کام کو نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر، اور میں گناہ سے تم کو روکتا اور منع کرتا تھا لیکن خود پھر اس کام کو کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اس کو سن کر، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ کتنے ہی ایسے دین کا کام کرنے والے کہ جو دین کا کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود عمل سے غافل ہوتے ہیں، ان کے لیے اس حدیث میں بڑی
سخت قسم کی وعید موجود۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر متفق علیہ حدیث۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کو بھی پڑھتے ہو، لیکن تمہاری یہ حالت ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل و سمجھ نہیں ہے؟ یہ انداز دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس انداز سے خطاب کر رہا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، خود بھی اس پر عمل پیرا ہو، خود بھی اس پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم آج دنیا میں تو دعوت کا کام کر رہے ہو، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہو، منع کر رہے ہو، لیکن خود اس کام میں اگر تم مبتلا ہو تو کل قیامت کے دن تم پر یہ سخت ترین عذاب تم پر نازل نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ جس چیز کا لوگوں کو حکم دے رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہو، ورنہ یہ دعوت کا کام جو ہم کر رہے ہیں کل یہ ہمارے لیے خود بھی وبال بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے جو کوتاہیاں، سستی اور غفلت چل رہی ہے، اللہ اس غفلت اور سستی سے تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا۔ یا رب العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری دینی حالت کو، ہماری دنیاوی حالت کو، ہماری معاشی حالت کو، ہر حالت کو ہماری یا اللہ بہتر کر دے۔ یا اللہ ہمیں اخلاق کے اعتبار سے، یا اللہ کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمیں کامل اور مکمل کر دیندار بنا دے۔ دینی اعمال پر، دین کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر ہونے والی ہر طرح کی جتنی کوتاہیاں ہیں، جتنی اخلاقی گراوٹ کی شکلیں ہیں، ان سب سے یا اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس محفل کو، ہماری اس درس کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تمام اس میں شرکت کرنے والوں کو ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، سب کے تمام مسائل کو حل فرما، سب کے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، سب کی اولاد کو، سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہر طرح کے ماحول و معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے فتنوں سے سب کی حفاظت فرما، خاص طور پر دجالی فتنے اس وقت جو معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، یا اللہ ان طاغوتی اور دجالی تمام فتنوں سے ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین ہماری تمام دینی دنیاوی حاجتیں پوری فرما، تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں اور محبوب بندیوں میں شامل فرما، اپنا کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں اور بندیوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ قیامت کے دن بغیر حساب اور کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔